یہاں پر پیارے رسول نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، وہ جیسے عبادت کرتے ہیں ویسے تم عبادت مت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نماز تو ہر وقت پڑھنا چاہیے، لیکن ہم کو 24 گھنٹوں میں کچھ اوقات ایسے آتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ عین طلوع کے وقت، جس وقت سورج نکلتا ہے، اس وقت ہم کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ عین استوا یعنی زوال کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ عین غروب کے وقت، جب سورج غروب ہو رہا ہے، نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ یہ اوقات کچھ اور قوموں کے عبادت کے وقت ہے۔ چنانچہ ایک قوم ایسی ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، تو سورج کی پرستش اور عبادت کرنے والے چونکہ وہ عین طلوع کے وقت سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چونکہ غیروں کی عبادت کا وقت ہے، لہٰذا تم ان کی مخالفت کرو، اور اس وقت اللہ کو اس وقت سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں اس وقت اپنے دربار میں سجدہ کرنے سے اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ اس وقت اور قومیں اللہ کے مخلوق کی پوجا پاٹ کرتی ہے، پرستش کرتی ہے، تو اس طرز پر عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ یہی وقت استوا کے وقت بھی، اور یہی بات غروب کے وقت بھی ہے کہ یہ خاص قوموں کا وقت ہے کہ وہ ان چیزوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے وقت میں عبادت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، منع کر دیا گیا ہے۔ سجدہ کریں، وہ گناہ گار ہے کہ اس وقت بھی وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے جب اللہ نے خود منع کیا، اور اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے اس کے ذریعے سے کہ عبادت وہ نہیں جسے تم عبادت سمجھتے ہو، عبادت وہ ہے جسے ہم عبادت کہیں، لہذا جب ہم عبادت کرنے کو کہیں اس وقت عبادت کرنا عبادت ہے، اور جس وقت ہم عبادت سے روک دیں اس وقت رکنا ہی عبادت ہے، رکنا عبادت ہے۔ اسی طرح سے جیسے ان اوقات میں تو معلوم ہوا مشرکین کی مشابہت اختیار کرنے سے، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے، بلکہ ایسے اوقات میں عبادت کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے جس وقت یہ قومیں عبادت کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہود روزہ رکھتے تھے یوم عاشوراء کا، آج 10ویں محرم کا۔ ہمیں بتایا گیا کہ تم عاشوراء میں روزہ رکھو، لیکن ایک دن پہلے رکھو، ایک دن بعد رکھو، اور اس طرح سے ان کی مخالفت کر لو۔ چونکہ اس دور کے یہود جو ہے انہوں نے تو پوری دین اور شریعت کو بالکل تحریف کر کے رکھ دیا ہے، بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ پہلے جیسے نہ یہودی رہے ہیں نہ پہلے جیسے عیسائی رہے ہیں، آسمانی کتابوں میں مکمل تحریف کر دی ہے، انہوں نے رد و بدل کر دیے ہیں، اور مشرکین کے طریقوں پر وہ چلنے لگ گئے ہیں۔ اس لیے اب اگر کوئی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھ لے تب بھی، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد رکھنے کا حکم فرمایا ہے، لہذا اگر کوئی صرف 10ویں محرم کا رکھے تو اس کو ثواب پورا عاشوراء کا ملے گا، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی قرار دیا گیا ہے، یعنی ناپسند ہے کہ صرف ایک روزہ رکھ رہے ہیں، ملا لو تو پھر تمہاری یہ ساری کراہت بھی ختم ہوگی اور مکمل اجر و ثواب کے تم مستحق ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہ 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کی بات تھی، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ تو مل گیا کہ یہود کی طرح عبادت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہودیوں کی طرح عبادت نہیں کرنا چاہیے تو اندازہ لگا سکتے یہود کی چال و چلن قطعاً اختیار نہیں کر سکتے، ان کے جیسی رہن سہن بالکل اختیار نہیں کی جا سکتی۔ خالف الیہود، ہر چیز میں یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اب وہ چاہے عبادت کے قبیل سے ہو، پہننے اوڑھنے کے قبیل سے ہو، اور تہوار کے قبیل سے ہو، یا کسی عنوان پر ہو، اگر وہ کسی قوم کا خاص شعار ہے اور جس کو کوئی قوم شعار بول کر استعمال کرتی ہے تو مسلمانوں کو اس طرح عمل کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ ان کے جیسی مشابہت، ان کے جیسا شعار اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس دور میں ایک جملہ آپ نے عام سنا ہوگا، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے
کہ واقعی یہ بات تو بہت ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہندو بھائی، ان سے ملاقات کے وقت ان کا شعار ہے، ان کا اپنا شعار یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو رام رام بولتے ہیں، نمسکار بولتے ہیں، نمستے بولتے ہیں. یہ ان کے مذہبی الفاظ ہیں اور یہ ان کے شعار ہے. لہٰذا کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ شعار کے طور پر وہ ایسے جملے خود بھی استعمال کر لے. اگر کوئی نمستے یا نمسکار کہے تو وہ گناہ گار ہو جائے گا. قطع نظر اس سے کہ اس وقت سارے ملک کے لوگ یہی کہتے ہیں، معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں. نمسکار اور نمستے کہنا یہ ان کا شعار ہے، لہٰذا ہم ان کے مذہبی الفاظ استعمال نہیں کر سکتے. ہاں بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم کو السلام علیکم کہے، اگرچہ وہ ہندو بھائی ہے، اس کے جواب میں وعلیک کاف تک آپ بول سکتے ہیں، وعلیکم السلام نہیں بول سکتے ہیں، وعلیک بس یہ ہو گیا جواب ان کا. لیکن اب اگر ہم کو اس کو پیش قدمی کرنے پڑے سلام کرنے کی یعنی اس طرح بولنے کی، تو اس کے لیے جملہ صرف یہ ہے، آپ اسے آداب عرض ہے، آداب بس. چاہے وہ کوئی جملہ بولے، آپ اس کے جواب میں آداب کہیں یا آپ اپنا آغاز آداب کے ذریعے سے کریں. یہ ان کا مذہبی شعار نہیں ہے، اس کے بولنے کی گنجائش ہے اور اس طرح کا جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ آداب کہیں، لیکن مذہبی جملہ آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ ان کا شعار بن گیا. لہٰذا یہ بات کو خوب چلایا جائے کہ آپس میں نمسکار اور نمستے کہنا اگر ہندو بھائی سے بھی ملاقات ہو رہی ہے تو جائز نہیں ہے. آپ نہ اس طرح سے اپنے ملاقات کا آغاز کر سکتے ہیں، نہ ان کے کہنے پر اس طریقے سے آپ جواب دے سکتے ہیں. انہوں نے چاہے جو جملہ کہا ہو، آپ اس کے جواب میں آداب یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں. افسوس ہے آج ہمارے یہاں غیر اقوام کے ساتھ مجالست، اٹھک بیٹھک اتنی کثرت سے ہو گئی ہے کہ لوگ ان کے ساتھ، ان اقوام کے ساتھ جب بھی موقع ملتے ہیں تو اپنے اسلام کی شعار کو، بلکہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس ہم یہی کرتے ہیں جیسا وہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے ہاتھ جوڑنا ملاقات کے وقت یہ شعار ہے اور اقوام کا. لہٰذا اگر کوئی مسلمان اس طرح ہاتھ جوڑ دے وہ گناہ گار ہے، اسے جائز نہیں ہے کہ وہ شعار بولے تو جو خاص علامت ہے کسی قوم کی، بس وہی خاص علامت ان کے دیکھا دیکھی کوئی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خاص علامت مسلمانوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ہاتھ جوڑ کر آپ کو چاہے وہ اس طرح سے کہیں، لیکن کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ بھی ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے وہ استقبال کریں یا پھر یہ ہے کہ ان کے کسی سلام کا جواب دیں یا اس طرح کا، اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ اپنے ترتیب سے، بالکل اپنے ترتیب سے رہیے. حدیث پاک میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رضی، جو شخص راضی ہوا کسی غیر کے قوم سے تو وہ بھی انہی میں سے. خوش دلی سے اگر کوئی کر رہا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جیسے فرمایا گیا ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کر لے اسی کے ساتھ ہوگا. اس لیے ہمیں آپ کو سب کو یہ بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی قوم کا اگر کوئی عمل خاص شعار ہے تو اس کے جیسی، آپ دیکھیے یہود تو عبادت کر رہے ہیں، روزہ عبادت ہے، لیکن ان کے جیسا روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا ہے. تو جو مذہبی شعار ہے کسی قوم کا، خاص علامت اور نشانی ہے کسی قوم کی، اس کو استعمال کرنے کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کی قطعاً اجازت اور گنجائش نہیں کہ جو اور قومیں کر رہی ہے ایسا تم بھی کرو. اسی طرح سے آپ نے اور دیکھا ہے، اس سے بڑھ کر آگے چلیے کہ جہاں پر یہ نمستے، نمسکار اور رام رام جیسے الفاظ ایک خاص قوم کا شعار بنے ہوئے، اسی طرح سے ان کا شعار ہے اپنے ہاتھوں میں وہ راکھی باندھنا. آج کل اس کا موسم چل رہا ہے. اب کوئی اگر مسلمان یہ کہے کہ ہم بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، لہٰذا
ان کا دیکھا دیکھی اگر کوئی مسلمان یہ عمل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا یہ عمل کرنے کی وجہ سے یہ شخص سخت گناہ گار عند اللہ اس کی گرفت ہوگی اور یہ اس کے پکڑ کا ذریعہ بنے گا اس کا یہ عمل۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے کٹہرے میں اسے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں وہ اگر راکھی بندھن کا کام کرتے ہیں تو مسلمان راکھی بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ باندھ رہے ہیں تو آپ بھی باندھ رہے ہیں، اور اب تو بہت سارے لوگوں نے ایسے ایسے ڈورے اور دھاگے اپنے ہاتھوں میں باندھنے شروع کر دیے ہیں، معلوم نہیں یہ کس وجہ سے باندھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس طرح کے دھاگے چاہے وہ منت مراد کے ہو یا وہ یہ ہے کہ وہ کسی اور قوم کی مشابہت میں ہو، اس طرح باندھنا ہر لائن سے سب ناجائز ہے۔ آپ نے کسی صحابہ کو، صحابی کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو کہیں نہیں دیکھا ہوگا، کہیں نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے ہاتھ میں اس قسم کی کوئی چیز باندھی ہو، اور اس طرح سے لوگ یہ باندھنے کو فخر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ غلط چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کر لے تو گویا اس نے اس قوم کی مشابہت اختیار کر لی۔ کیوں کر لی؟ اس لیے کہ وہ ایک قوم کا شعار ہے، وہ جیسا کر رہے ہیں خاص ان کے مذہب کی علامت ہے، وہ جیسا کر رہے ہیں آپ بھی ایسا ہی کر رہے ہیں، اس وجہ سے آپ قیامت کے دن مسئول ہوں گے، یعنی اس کے بارے میں اللہ کے دربار میں سوال ہوگا کہ تم نے یہ مشابہت کیوں اختیار کر دی تھی۔ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا کوئی عمل کرے جس سے ان کی مشابہت لازم آ رہی ہو۔ اس سے اور آگے چلیے، بہت ساری قوم جیسے راکھی بندھن اور ہاتھوں میں اس طریقے سے باندھنے کی ترتیب ہے، اس کے علاوہ یہ قوموں کے خاص انداز ہے۔ مثال کے طور پر جو چیزوں کو یہ لوگ اپناتے ہیں مشرکین اور اپنے مذہب کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اگر ان چیزوں کے مطابق ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی عمل اگر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے پاس ایسا کرنے والا بندہ مبغوض اور ملعون قرار دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی قوم کا تہوار آ گیا، تہوار آیا، آپ نے ان کے تہوار میں وہی تہوار کی طرح سے آپ بھی اپنی ترتیب بنا رہے ہیں کہ ایک خاص قوم ہے، مثلا آنے والا کولا، وہ اپنے بیلوں کے ساتھ ایک خاص ترتیب بناتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے، یہ ان کا شعار ہے، یہ ان کا خاص تہذیبی انداز ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان انہی کی طرح اپنے بیلوں کو بھی سجائے، وہ سجا رہے ہیں تو ہم بھی سجا رہے ہیں، انہوں نے پکوان بنائے بلکہ اپن بھی پکوان بنا رہے ہیں، بس اس نے انتہائی گھٹیا کام کر دیا، اللہ کو ناراض کرنے کا کام کر دیا، کل قیامت کے دن انہی کے کٹہرے میں اس کو بھی پھینک دیا جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو تشابہ جو ہوتا ہے، ایک ہے تشبہ اختیار کرنا اور ایک ہے مشابہت اختیار کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ مشابہت اور تشبہ میں فرق یہ ہے کہ تشبہ جیسا وہ کرتے ہیں اور وہ ان کے خالص مذہب کا عمل ہے، بس آپ مذہب کا عمل ہے بول کے آپ کر رہے ہیں، تو آپ ظاہر ہے کہ اس میں اب ایسا کرنے والا بھی انہی میں شامل ہو گیا۔ یہ ہے تشبہ اور تشابہ۔ اور ایک ہے مشابہت، مثلا پینٹ بشرٹ پہننا، یہ مشابہت ہے اور اقوام کی، تو پینٹ بشرٹ پہننا یہ مشابہت ہے ان کی، لیکن چونکہ اب یہ ایسا عمل بنا کہ یہ خاص ان کا شعار نہیں رہا ہے، پینٹ بشرٹ پہننا یہ صرف ایک خاص قوم کا شعار نہیں بنا ہے، بلکہ اتنا ملا جلا عمل بنا ہوا ہے کہ اب تمام اقوام اس کو استعمال کر رہی ہے، لہذا اب اس میں بھی یہ شخص جو ہے ظاہر ہے مشابہت کرنے کی وجہ سے، مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے یہ غلط اور مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ضرور کر رہا ہے، لیکن اس میں جیسا تشبہ میں جیسا گناہ ہے، اب اس سے ہلکے درجے کا گناہ اس میں ہوگا، اتنے بڑے درجے کا گناہ مشابہت میں نہیں ہوگا جو تشبہ میں ہوتا ہے۔ تو تشبہ یہ ہے کہ ان کے خاص شعار کو مسلمان بھی اپنائے، جیسے یہ 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ زنار باندھنا،
ایک دھاگا آتا ہے جو وہ خاص علامتی طور پر وہ دھاگا باندھ دیتے ہیں اور ایک کندھے پر سے ڈال کر وہ کمر میں باندھ دیتے ہیں۔ اب اگر کسی نے اسی طریقے سے زنار باندھ دیا فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہو گیا، وہ قوم کی اس نے مشابہت اختیار کر لی۔ اس لیے ایسی کوئی چیز جو خاص کسی قوم کا شعار ہے، ہم مسلمانوں کو اپنانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، وہ چاہے مشرکین ہو، کافرین ہو، یہود ہو، عیسائی ہو، ان کے جیسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سلیب ایک قوم عیسائی ہے، وہ جو ہے اس طریقے سے سلیب ڈالتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے یاد میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ایک آدمی تھا، اس شخص کو انہوں نے پکڑ کر سولی پہ چڑھایا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، تو ان کو مشابہت ہو گئی کہ ارے یہ عیسیٰ ہی تھے، حالانکہ وَلَٰكِن رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا، اور ان جیسا ایک آدمی مل گیا، اسی کو سولی پہ چڑھا کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تب سے یہ قوم نے اپنا شعار بنایا ہے وہ سلیب باندھنا، اپنے پاس وہ ٹائی کے طور پر جو استعمال کرتی ہے، یہ عیسائیوں کا شعار ہے، لہٰذا کسی مسلمان کو اب اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، چونکہ وہ ان کا خاص شعار بنا ہوا ہے۔ یہ باتیں خاص طور پر اس وجہ سے آپ کے علم میں ڈالی جا رہی ہے کہ بھائیو دو باتوں میں فرق اچھی طرح سمجھے، تشبہ اور مشابہت۔ ہمیں مشابہت اختیار کرنے میں تو خیر بہت ساری قومیں جب مل جاتی ہے تو اس کا وبال کم ہو جاتا ہے، لیکن جب تشبہ اختیار کیا جاتا ہے، جسے حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم، جس نے تشبہ اختیار کیا، تشبہ بولے تو وہ جیسا بنا ویسا تم بھی بن رہے ہو، فَهُوَ مِنْهُ، تو جب دنیا میں ویسے بن کے بتا رہے ہو، اللہ قیامت کے دن بھی ان کو انہی کے ساتھ کھڑا کر دے گا، وہیں پر پھینک دیے جائیں گے، انہیں الگ نہیں رکھا جائے گا، فَهُوَ مِنْهُ، اس کو انہی میں ڈال دیا جائے گا، تشبہ اختیار کرنے والے۔ لہٰذا بھائیوں جو غیر اقوام کے الفاظ ہیں اس سے بچیں، اپنے یہاں جیسے ملاقات وغیرہ کا موقع آئے تو ہمیں آداب عرض ہے، بس اتنا جملہ بولنا چاہیے۔ آپ اپنی آفیسوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے معاملات میں جب بھی آپ اپنے آفیسروں سے ملے، کسی سے ملے تو ملاقات کے وقت آپ آداب بس اتنا بول سکتے ہیں، آداب عرض ہے، اتنا جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ خود بھی بول سکتے ہیں اور انہوں نے یہی کہا، آپ اس کے جواب میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے آداب کے جواب میں کسی کو یا اس نے نمسکار کہہ دیا یا نمستے کہہ دیا تو کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے جواب میں یا خود شروع کر کر نمستے کہے یا نمسکار کہے۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ ہاتھ جوڑ کر اس طریقے سے کسی کا استقبال کرے یا پھر یہ ہاتھ جوڑ کر کسی کو سلام کرے، چونکہ یہ خاص ان کا مذہبی علامت ہے، مذہبی نشانی ہے، مذہبی طریقہ ہے، اور جو چیزیں ان کی مذہبی علامت، مذہبی نشانی اور وہ شعار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس طریقے سے کوئی عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ جب آپ ہم سب پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں بھی تو یہی بات ہے کہ دیکھیے وہ جنازے کے پاس جب آتے ہیں تو فوراً وہاں پر وہ ماتھا ٹیک لیتے ہیں یا وہاں پر وہ جھک جاتے ہیں اور جھک کر اس کا استقبال کرتے ہیں، وہاں ہاتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا کوئی بڑا آدمی رہے تو اس کے لیے وہ یہی ترتیبات یہ ان کا شعار، مذہبی علامت ہے، وہ ایسا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ تو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن آپ ہم سب کو بتایا گیا کہ تم رکوع اس میں مت کرو، اس میں سجدہ مت کرو، اس میں قاعدہ مت کرو، نماز کے جیسی تم کو عبادت کرنے کی، وہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے کھڑے ہی تم سب تمہارا نمٹ لو، اسی کو نماز کہہ دیا جائے گا، پورے نماز کا تمہیں اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک خاص قوم کی طرح کوئی عمل کر کے بتائیں، جیسے وہ قوم کر رہی ہے ویسے ہمیں کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دی گئی ہے۔ لہٰذا جو مسئلہ، جو بھی بات کسی قوم کا مذہبی شعار بن کر رہے گا، حتیٰ کہ اور بات سن لیجئے،
ان کے تہوار ہوں گے، تہواروں کے موقع پر بہت سارے لوگ مبارکبادی کا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ خالص ان کی سارے تہوار یہ شرک پر مبنی ہوتے ہیں، شرک پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں بالکل مشابہت نہیں اختیار کر سکتے، لہٰذا ان کے تہوار کے موقع پر ہم تہوار نہیں بنا سکتے، منا نہیں سکتے۔ جہاں منا نہیں سکتے، ساتھ میں ایسا جملہ کہ جو تم شرک کر رہے ہو، تمہارا شرک مبارک ہو، ایسا نہیں بولنا چاہیے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ آپ ایسا کوئی جملہ استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کی ایسی مجبوری آئی کہ خوشحال رہو، اچھے رہو، آپ کوئی حکمت مصلحت کے طور پر اگر بولنا چاہتے ہیں تو ایسا کوئی جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ اس دن سب آپس میں ایک دوسرے کو مذہبی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، لہذا مذہبی مبارکبادی ہم ان کے الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ خلاصہ پوری باتوں کا یہ ہوا، ایسا کوئی جملہ یا ایسا کوئی عمل جو کسی قوم کا خاص شعار ہے، خاص علامت ہے، خاص نشانی ہے، ہم بعینہ ایسا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا فَهُوَ مِنْهُ، کل قیامت کے دن اس کو انہی کے ساتھ پھینک دیا جائے گا۔ اگر آپ نے یہ بنیاد اور تمہید سمجھی ہے، اب اسی تناظر میں موجودہ حالات کو دیکھیے۔ آج لوگ جو ہے بہت سارے ایسے ہیں، ایک جگہ گاؤں میں میت میں جانا ہوا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں میں بہت تھوڑے لوگ ہندو لوگ رہتے ہیں، باقی سب مسلمان ہیں، اور باضابطہ وہ لوگ ہم کو بلاتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے یہاں، یہ انتقال ہوا ہے تو خوشی غمی میں تو جانا چاہیے۔ موالات، مواسات یعنی ہمدردی کرنا، یہ صحیح عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی باضابطہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کو امید بھرے جملے آپ نے استعمال فرمائے، یہ منع نہیں ہے، اس کے خوشی میں جانا چاہیے، غمی میں جانا چاہیے، یہ منع نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی عمل یا حرکت نہیں کرنا چاہیے جو ان کا مذہبی شعار اور مذہبی نشانی بنا ہوا ہے۔ دو باتوں میں فرق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ہندو بھائی سے ملاقات نہیں کر سکتے، یہ غلط مطلب لے رہا ہے جو لے رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں انہیں کھانا نہیں کھلایا جا سکتا، یہ غلط ہے۔ ان کے یہاں کسی کا انتقال ہو جائے، آپ ہمدردی کے طور پر جائیے، جانا چاہیے، نہیں جاتے ہیں تو جانے کا اہتمام کیجیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جا کر کچھ ہمدردی کے جملے آپ ان کو ایسا بولے، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تمہارا اچھا رہے گا، اب آئندہ اچھا چلے گا، وہ تو گیا اپنی قسمتوں سے چلا گیا، اب آپ رو دھو کر کیا کریں گے؟ آپ تسلی کے جملے بولیں۔ ایسے ہندو بھائیوں کے پاس جانا پڑے، جانا چاہیے، اور اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ شادی ہو گئی، ظاہر ہے کہ جب شادی ہو گئی تو آپ شادی کی خوشی میں اس کو اپنی خوشحالی کی خوشخبری دے سکتے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کے بچوں کی شادیاں ہو گئی، اور شادی کے ہی اسی مناسبت سے ہم بھی آپ کے پاس آئے تھے۔ رہا مسئلہ شرکت کا، اگر ایسی شرکت کی نوبت بھی آتی ہے، شرکت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو عمل ان کا ہو رہا ہے پوجا پاٹ کے عنوان پر، دل سے ہم اس میں خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں رہیں گے، اور ایسا کوئی عمل کر کے نہیں بتائیں گے جیسا وہ کر رہے ہیں۔ مثلا وہ تالیاں پیٹ رہے ہیں، آپ نے بھی تالیاں پیٹ لی، فَهُوَ مِنْهُمْ، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ پھینک دیا جائے گا۔ آپ بات سمجھنے کی کوشش کرو جو بات بتائی جا رہی ہے۔ ایک ہے شرکت کرنا خوشی میں غمی میں، اور ایک ہے کہ وہ جیسی پوجا پاٹ والا عمل کر رہے ہیں آپ بھی ویسا ہی کریں، تو پھر قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ یہ پکڑ کا ذریعہ ہے، یہ الگ شکل ہے۔ تو بات یہ کہ ان کا جو مذہبی شعار ہے، مذہبی نشانی ہے، مذہبی علامت ہے، ایسے مذہبی طور پر جو وہ کر رہے ہیں ایسا کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے۔ باقی یہ ہے عمل ہم اپنا اپنا کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی بتایا یہود روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی روزہ رکھا ہے، لیکن آپ نے فرمایا ان کے جیسا مت رکھو، وہ جیسا کر رہے ہیں اس میں فرق لاؤ۔ فرق کیسا لائیں گے؟ ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد رکھو، یہ فرق ہو گیا۔
آپ نے تمیز پیدا کر دی، ان کے جیسا نہیں عمل ہوا ہمارا، ان کے جیسا اگر کوئی کر کے بتا رہا ہے فَهُوَ مِنْهُ، تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اسے پھینک دیا جائے گا۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمارے بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کو کچھ عہدہ ملا ہوا ہے، خاص طور پر آج کل سیاست میں جنہیں آمدار بنے اور اسی طرح سے کونسلر بنے اور اسی طرح سے کوئی اسکول اور کالج میں ان کو بڑا عہدہ ملا یا کوئی بڑے آفس میں بڑے عہدے پہ رہا، تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی مسلمان بھائی کو وہ ایک اہمیت دینا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں رہتی ہے کہ ہم ان کو شرک کرا رہے ہیں۔ آپ بات سمجھیے، ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں رہتی ہے کہ ہم شرک کرا رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات رہ رہی ہے کہ بڑا پن ہم ان کو دے رہے ہیں۔ لیکن یہ بڑے صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر مجھے بڑا پن دے رہا ہے تو مجھے اپنا مذہب یاد رہنا چاہیے اور اسے اپنا مذہب پن بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے بڑا پن اپنی جگہ پر، لیکن بڑے پن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شرک کر سکتے ہیں یا شرک جیسا عمل کر سکتے ہیں۔ ہم کو اس سے اللہ نبی نے منع کیا ہے۔ ایسا جس کو بھی موقع آئے اسے فوراً کہنا چاہیے کہ دیکھیے بھائی صاحب بڑا پن اپنی جگہ پر ہے، لیکن جیسے ہم کبھی نہیں بولتے آپ کو کہ ہمارے جیسی ٹوپی پہنو، ہمارے جیسا آپ جو ہے نماز پڑھو، ہمارے جیسی سجدہ کرو، ہمارے جیسا تم جو ہے فلاں چیز کو اپنے ہاتھ میں لو، ہم نہیں بولتے ہیں، لیکن تم شریک ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہم بھی تمہارے اس میں شریک ہوتے ہیں، لہٰذا تم بھی ہمیں ان باتوں کی زحمت مت دو۔ اگر ہم یہ بولنا شروع کریں گے تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی یہ لوگ اس سے بچتے ہیں، لہٰذا وہ احتیاط کریں گے۔ لیکن ہم اتنے بڑے پن میں آ جاتے ہیں کہ اگر شرک کی نوبت آئی تو شرک تک کر ڈالتے ہیں۔ تالیاں پیٹنے کی نوبت آئے تو تالیاں پیٹ رہے ہیں، ہاتھ جوڑنے کی نوبت آئی تو ہاتھ جوڑ رہے ہیں، مورتی کو ہار ڈالنے کی نوبت آئی تو ہار ڈال رہے ہیں۔ وہاں پر جو ہے ان کے ہاتھ سے ناریل پھوڑ کر اگربتی اگر لگانے کی نوبت آئی ہے تو بالکل پھوڑ کے لگا رہے ہیں۔ اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے مذہب میں کیا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے بڑے صاحب کی کہ آپ اتنے بڑے مرتبے پر پہنچے، لیکن آپ نے اتنا بڑا مرتبہ تو حاصل کر لیا، لیکن ایمان میں اتنے چھوٹے رہے کہ آپ پہچان نہیں سکے کہ اس میں شرک کیا ہے اور ایمان کس سے بچتا ہے اور کس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری میں داخل تھا۔ لیکن آپ دیکھیے آئے دن ایسے بہت سارے واقعات۔ آج کی مجلس میں یہ بات خاص طور پر اس وجہ سے چونکہ مشابہت کی بات آئی تھی، تشابہ کی، تو اس عنوان پر یہ بات آئی کہ بھائیو اس وقت تو مخصوص ایک رنگ میں سب پوری دنیا کو اور خصوصاً پورے ملک کو رنگانے کی باتیں چل رہی ہے اور حالات ایسے نظر آتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایمان والا جہاں رہے وہ قوم، کبھی قوم اپنی قومیت باقی نہیں رکھ سکتی جو اپنے تشخص کو باقی نہ رکھے، اپنی تہذیب کو باقی نہ رکھے، اپنے کلچر کو باقی نہ رکھے، ان کا نام و نشان مٹنا پھر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اب کہیں کہیں وہ تان بھی دے رہے ہیں کہ تمہارا ہی ایمان ٹوٹ رہا ہے، وہ فلاں نے کیا تھا، اس کا تو ایمان نہیں ٹوٹا، اسے کیا معلوم، اس کا نکاح بھی ٹوٹا، اس کا ایمان بھی ٹوٹا۔ جس نے کیا، جس نے شرک کیا، اس کا ایمان بھی ٹوٹا، نکاح بھی ٹوٹا۔ خالی ایسی نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بھائیوں، یاد رکھو یہ بات، یا ایسے لباس پہننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یا صرف کفن پہنا کر قبر میں دفن کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایمان رہنا اور ایمان کو بچا کر لے جانا یہ فرض ہے، تب کچھ ہوتا ہے، ورنہ دنیا میں سفید لباس پہنے اور مرنے کے بعد کفن میں دفن کر دیا گیا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جس نے یہاں پر شرک کیا ظاہر ہے ویسے کفن کے ساتھ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نہ مغفرت نہ بخشش کی کوئی صورت نہیں ہونے والی۔ اس لیے کوئی کتنے ہی بڑے عہدے پر رہے، بڑے سے بڑا پرنسپل رہے، بڑے سے بڑا آمدار خاصدار رہے، ایم ایل اے رہے، اور کتنا ہی کیا ہی رہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ معمولی یہ روڈ کا کام شروع ہو رہا ہے اور کہیں جو ہے نالیاں صاف کرانا ہے اور وہاں پر ان کے ہاتھ سے بس یہ ہے کہ وہاں پر ایک خاص کلر ڈال دو، ناریل ڈال دو، ہاتھ جوڑ دو، تو یہ جوڑنے کو تیار ہو رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کرا کے لے لیا۔
آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کروڑوں کے مالک بن گئے لیکن اربوں کے ایمان سے برباد ہو گئے. کچھ نہیں کیا. اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. کوئی کرے وہ ذمہ دار ہے اس کا. آپ جس مجلس میں رہے ہمیں اعتراض ہونا چاہیے ایسے باتوں پر. ظاہر ہے کہ ہمیں مشابہت کی اجازت نہیں ہے, تشبہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایمان برباد ہو جاتا ہے اس سے. ایمان کی حفاظت اولین فریضہ ہے. لہٰذا جب بھی ایسا موڑ آئے یا ایسا موقع آئے ہمیں اپنے بھائیوں کو یہ بات بتا دینی چاہیے, بھائی اپنی بات, آپ کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن مسئلہ ایسا ہے یہ مذہب کی بات ہے اور مذہب میں مداخلت نہیں ہو سکتی. لہٰذا دیکھیے مجھے آپ نے صدر بنا دیا, ٹھیک ہے, مسلمان ہیں اور آپ صدر مجلس ہے پورے, اور آپ مجھے صدر بنا دیا گیا. اب میں تم کو حکم دے رہا ہوں کہ تم جو ہے میرے حکم سے تم کرو یہ کام. ظاہر ہے کہ وہ ان کا ہار انہی کے گلے میں آپ ڈال دیجئے, لیکن آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب مجھے تو کرنا پڑے گا, آپ بڑا بنا دیا گیا. کچھ نہیں بڑا بنا دیا. لوگ تمہیں مبارکبادی پیش کر رہے ہوں گے لیکن فرشتے لعنتیں بھیج رہے ہوں گے. اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تشابہ اور مشابہت دونوں ہی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے کٹہرے میں اسے ڈال دیا جائے گا. لہٰذا جب روزے جیسی عبادت یہودیوں کے طریقے پر انجام نہیں دی جا سکتی تو اور قوموں کے طور و طریقے ان کے طریقوں پر کیسے انجام دیے جا سکتے ہیں؟ جب عبادت نہیں کر سکتے ہیں تو باقی کسی چیز میں شرکت کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے. کوئی شرکت. اور بات یہاں تک ہے کہ بھائیو اگر کہیں کفر اور شرک کی بات آتی ہے تو یاد رکھو چاہے کتنا ہی بڑا عہدہ ہو اور کتنا ہی بڑا معاملہ ہو, بات اگر شرک کی آتی ہے تو شرک کی اگر بات آئی تو ایسے موقع پر اپنی معذرت پیش کرنا چاہیے. اس پر اگر عتاب آتا ہے تو 4 لوگوں کی باتیں سن کر لینا یہ آسان ہے, لیکن اللہ کا عذاب برداشت کرنا یہ آسان بات ہے. اس کے لیے ہمیں بڑے بڑے احکامات ہیں, مشکلات آتی رہیں گی لیکن ہمیں اپنے تشخص باقی رکھنے کی ضرورت ہے. اسلامی تشخص ہمارا باقی رہے, اسلامی تہذیب باقی رہے, ہمارا اسلامی کلچر باقی رہے. آج اتنی محنتیں ہیں تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سب تذبذب کے شکار ہوتے ہیں. مستقبل کا تو اللہ ہی حافظ ہے. ابھی آپ نے دیکھا یہ تالہ بندی کا زمانہ سال 1.5 سال جو چلا, اس میں کتنے ہی ایسے نقصانات ہو گئے کہ محنتوں میں کچھ سست رفتاری اور سرد رفتاری ہوئی, لیکن اس کی وجہ سے کتنوں کے معاملات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. اسی لیے حکم ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ نصیحتوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہوگا. یہی غلط ہو رہا ہے اپنے یہاں پر بھی, لیکن ابھی جب تک حالات ایسے ہیں یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ پورے شہر میں سب مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہے, جلدی ہوتی ہے اپنے طور پر, حالات ہے جب تک. لیکن حالات جیسے ہی اجازت ہو جائے تو یہ کہ 1 بجے 12:45 پہ جماعت کی تیاری, وہاں کوئی اللہ کا نام کسی کے کان پہ نہیں پڑنا, نبی کا نام کان پہ نہ آئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے تک تو وہ باہر بھی چلا گیا. آج تو یہ حال ہمارا بنا ہوا ہے. یہ بالکل واہیات ہے, غلط ہو رہا ہے. اس کا زبردست نقصان امت مسلمہ کو ہو سکتا ہے. کوئی ہو کہیں ہو, اللہ نبی کی کچھ نہ کچھ بات ہوتے رہنا چاہیے بھائیو. رات دن شیطان, دنیا, مال, دولت, اسی میں سارا دل, دماغ, کان سب اسی میں سجا ہوا ہے. کچھ ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ 10-15 منٹ اللہ نبی کا نام آتا تھا, آج اس سے بھی محروم کر دیا جا رہا ہے. لہذا جب بھی حالات درست ہو جائیں, ابھی ایسے ہی رہیں لیکن درست ہو جائیں تو سب اپنے اپنے مسجدوں میں یہ طے کر لیں کہ نہیں 15 منٹ اللہ نبی کی بات ہمارے یہاں ہوگی. آپ کو کیا معلوم کس کے دل پر اللہ تعالیٰ کس کی بات کے کیا اثرات مرتب فرما دے گا, وہ کیسی توبہ کر کے اٹھے گا, اور معلوم نہیں. اور کچھ ملے نہ ملے, کچھ وقت اللہ کے گھر میں تو گزرے گا.
ورنہ یہاں سے اٹھ کے کہاں جانے والا ہے؟ دیکھو موبائل ایسا ساتھ رکھا ہوا ہے کہ بس ابھی گیٹ میں تو وہ سب سے پہلے ہاتھ چلا گیا جیب میں اور دیکھ لیا، بس کھل رہا نہیں تو اس کو پہلے، وہ نہیں آنا چاہتا تو بس اس کو انگلی ٹوٹ جائیں گی، لگتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، کیوں نہیں کوئی شیطان مجھے مل رہا ہے، اتنا کیا پکڑ کے رکھا ہوا ہے بھئی۔ یہاں ذرا ایک آدھی پہلے کیا، ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، ہاتھ میں اس کے قرآن کریم ہوا کرتا تھا، اس کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھا کرتے تھے، یہ ذکر اللہ کے لیے انگلیوں کو شمار کر لیا کرتا تھا، سب ختم ہو گیا، بھول گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ درد کی فکر کیجئے، لاج رکھیے، فائدہ ہوگا، خود بھی اہتمام کیجئے۔ اسی لیے ہمارا یہ سارا مجمع بھی جب آئے جلدی وقت پر آنے کی فکر کریں، کچھ دیر اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، کتنی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو آدمی صحیح رخ پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کی فکر۔ اور آج کی بات کا موضوع تھا کہ ہمیں چونکہ روزہ بھی یہودیوں جیسا رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر غیر اقوام کی طرح کوئی عمل کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہے اور اس کا طریقہ کار ہے، اسی کے ترتیب سے اسے انجام دینا چاہیے، اسی میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ساری کہیں سنی جانے والی ہدایات پر ہم سب کو بھرپور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔